تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا امام المنتظر اللہ جل ملی کرے بھائی ہتھ بلند کرے پنجے وقت جے کریم آقا کے پنجی وفا جو یقین دیاریوں یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد ادھر جگہ کافی ہے پیچھے جگہ نہیں ہے ادھر تشریف لے آگے آگے آجو بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج الشریف نادی علی مدر اللہ جائب تجد وعون اللہ کافی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد تھوڑی سی کو کم کر دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ رات کے 101 بجے آپ کا جذبہ قابل دید ہے نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار اس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث سلطنوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث
سلونی کا وارث، میراث کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، ذاکرین کا وارث، جو مانے اس کا وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث۔ گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، نجف کا وارث، کاظمین کا وارث، سامرا کا وارث، مدینہ کا وارث، کربلا کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جلندی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا من فضل ربی۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ شجی پنجابی کے 4 مصرے سنا دے گا۔ شجی پنجابی ہے، 6 پنجابی سمجھ لوگے، جو اردو سمجھ جاتے ہیں اس کے لیے پنجابی سمجھنے میں مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، ریاض بھائی سنیے گا، ڈٹھے سائیں جائیں مالک شاہیاں دے، ڈٹھے سائیں کہتے ہیں بہت سارے، بہت سارے، ڈٹھے سائیں جائیں مالک شاہیاں دے، سنگتان دی چس نو لوندن، چس مزہ، سنگتی دوست، بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے ہیں جو سچے دوستوں کے لیے ترستے ہیں۔ اب سمجھ آئے، ڈٹھے سائیں جائیں مالک شاہیاں دے، سنگتان دی چس نو لوندن، کہیں ڈٹھن سنگت تو بد نسلے، اعتبار بنا کے دھوندن، نہیں، کئی بد نسل بدبخت ایسے آ جاتے ہیں جن پہ دوست سمجھ کے اعتبار کر لیا جاتا ہے، وہی لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مصرے اور جو آخری مصرے اس میں سب سے بڑا کمال چھپا ہے۔ ڈٹھے سائیں جائیں مالک شاہیاں دے، سنگتان دی سندھ کے شہر میں پنجابی کی ربائی پڑھنا اور داد لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہاں ہاں، ڈٹھے سائیں جائیں مالک شاہیاں دے، سنگتان دی چس نو لوندن، کہیں ڈٹھن سنگت نو بد نسلے، اعتبار بڑھا کے دھوندن، اعتبار بڑھا کے دھوندن، لکھ شاباش راٹھ عاشقانو کندھے نال کندھا لا کھلوندن۔ اوہ میں پیا کہنا کتے ہر کوئی نسلی رکھ لینا ہے پر سائیں کوئی کوئی نسلی ہم نے۔ بھئی کیا بات ہے، آپ جیو کیا بات ہے جناب، کتے ہر کوئی نسلی رکھ لینا ہے پر سائیں کوئی کوئی نسلی ہمارا۔ ہائے ہائے، جی بسم اللہ تشریف رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے مالک کا ایک فرمان پڑھا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اس رب کا، اس رحمان کا فضل ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، جاگ کے سننا ہے بابا، مانو جاگ کے سننا ہے بابا۔ ہاں بابا، ہم آپ کے لیے کتنی دیر سے جاگ رہے ہیں، آپ ابھی سے سو گئے۔ بھائی شاہ نواز کہتے ہیں میرا علاقہ تو 3 بجے تک جاگتا ہے، ابھی تو 3۔ بسم اللہ، حیدری صاحب جگا دیتا ہی سارے۔ عام طور پہ بڑے آرام سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ اردو سمجھ آ جائے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی سمجھتے ہو ہیں بابا۔ گزاری یہ ہے کہ کوئی گھر لیتا ہے، اس کے باہر ایک تختی لگوا دیتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اس اللہ کا فضل ہے۔ کسی نے گاڑی لی، اس نے گاڑی کے آگے یا گاڑی کے پیچھے لکھوا دیا، ھذا من فضل ربی، یہ جو گاڑی مجھے مل رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔
کسی کو کیا ملا؟ مذہب جائیداد مل گئی. اس نے ایک بڑا بورڈ بھائی ریاض لگوا دیا اور بورڈ کے اوپر لکھوا دیا جتنی بھی جائیداد ہے ھذا من فضل ربی. شاہ جی یہ اللہ کا جو فضل ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا. پہلا یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے. اللہ فضل کرتا ہے کسی کسی پر اور اللہ کا فضل معمولی نہیں ہوتا, چھوٹا نہیں ہوتا, اتنا چھوٹا نہیں ہوتا جو 10-15 لاکھ کی گاڑی پہ لکھ دیا جائے. مہربانی, شکریہ. اللہ کا فضل اتنا چھوٹا نہیں ہوتا جو 20-25-50 لاکھ کا گھر لے کے اس کے باہر لکھ دیا جائے. ایک اللہ کے فضل کی نشانی ہے. دوسرا اللہ کا فضل وہ نہیں ہوتا جو صرف چند دنوں کے لیے ہو, تھوڑے عرصے کے لیے. آپ کے کیا کہیں ماشاءاللہ آج صبح سے آپ کی پٹی میں پھر رہے ہیں اور ہر جگہ ماشاءاللہ کیا کمال مجمع ملتا ہے. میں یہ سوچتا رہتا ہوں میں ان کو کیا کہوں, پھر سرکار قریبی فرماتی ہے میں کچھ کہہ جاتا ہوں. اور آپ کے علاقے میں سیمن بادشاہ کا تو ہے ہی ہے نگاہ کرم شفقت, مگر میں آج جو میں آپ کی دربار کا قریبی دربار کا سلام کر رہا ہوں, داد شہید. کیا بات ہے, کیا بات ہے بابا, ان کے ہم سائے ہو داد شہید کے. پتہ نہیں میرا دل کیوں کہہ رہے آج تمہاری مجلس میں داد شہید ہے. پتہ نہیں میرا دل بڑی روحانیت والی جگہ ہے بابا. کیا بات ہے, بڑی کیا بات ہے. سرکار کی خوشبو ہی بڑی کمال ہے, روحانیت ہی بڑی کمال ہے. جب ادھر جاؤ پیچھے یاد کچھ نہیں رہتا. پتہ نہیں آپ کو اپنا گھر یاد رہتا ہے یا نہیں. سرکار دیکھیں نا, یہ وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ جانتا ہے جن پر اللہ کا فضل ہے. کوئی میں نے بہت جلدی نتیجہ دے دیا. مہربانی شاہ جی, یہ وہ اولیاء ہے. مہربانی شاہ جی, شکریہ سید, آپ کی توجہ کو سلام ہے. یہ وہ ولی ہیں جن پر واقعتاً اس کا فضل ہے. پھر میں واپس آنا چاہتا ہوں. کوئی کروڑ 1.5-2 کروڑ کی زمین لے لے اور باہر بورڈ لگا دے ھذا من فضل ربی. کروڑ 1.5 کروڑ کوئی بھی وقت نہیں رکھتے اس کے فضل کے برابر. اس کے فضل کی نشانی یہ ہے, میں نے کہا عارضی نہ ہو. مثلا گاڑی لی 2 دن بعد خرابی ہو سکتی ہے, اللہ کا فضل تو خراب نہیں ہوتا. کیا بات ہے سید, سلام ہے سید, مہربانی, کیا بات ہے بھائی. بہت شکریہ, مہربانی جناب, بہت شکریہ. سلام ہے. جاگ گئے ماشاءاللہ 1:30 بجے, آپ بھی جاگ گئے. ہاں جاگ کے میرے تو دیکھیں اللہ کا گاڑی لی 2 دن میں 4 دن میں 6 دن میں خراب ہو گئی, کوئی بریک خراب ہو گئی یا کوئی چیز خراب ہو گئی. وہ جی گاڑی جو آپ نے لی تھی 10-12 لاکھ کی وہ جی خراب ہو گئی. آپ نے تو کہا تھا ھذا من فضل ربی. یہ اللہ نے کیسا فضل کیا, صرف 2 دن تجھے گھر لیا. صحیح کیا بات ہے, صحیح. میں آرام سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اردو بھی سمجھ آ جائے, مقصد بھی سمجھ آ جائے. اصل مقصد سمجھانا مقصود ہے. آپ کی خدمت میں میں علم جھاڑنے نہیں آیا. یہ وہ کریمی ہے سید, میں یہ بھی بتا دوں, ممبر پہ کھڑا ہوں, یہ وہ کریمی ہے جو بزرگوں کی طرف سے سینہ بہ سینہ منتقل رہے ہیں. ہمارے خاندان کی محنتیں ہیں بابا. ہم مخلوق خدا اب نہ مانے بھول جائے اور بات ہے, اس روح زمین پہ سادات کا بڑا کرم ہے. آج لوگ کلمہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. ارے بھائی یہ تو سوچو پڑھایا کس نے. آپ گئے نہیں, اچھا بسم اللہ, یہ تو سوچو. بسم اللہ جناب حیدری صاحب, مہربانی. بھائی پڑھایا کس نے کلمہ. وہ لوگ افسوس ہے ان پر جو آج بھی محمد کے چچا کے کلمے پہ شک کرتے ہیں. ارمان ہے اس پر جو میرے مصطفیٰ کے چچا کے کلمے پہ شک کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات, سرکار کی بات آ گئی کیونکہ محسن اسلام ہے, ابو سادات ہیں, فخر سادات ہیں. ایسے ہے نا سرکار ابو طالب علیہ السلام. سرکار کی ایک چھوٹی سی بات درج کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, کبھی کسی نے انتخاب صحیح اعلان کر کے مسجد میں یہ نہیں کہا میں دنیا والوں
کلمہ پڑھ رہا، کبھی کسی نے نہیں اعلان کر کے چوک میں گلی میں، آپ مسلمان ہو الحمدللہ، یہاں کسی آپ کے چوک میں کھڑا ہو کہ آپ میں سے کوئی بندہ کہے اور دنیا والو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، بھائی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسلمان ہے نا، تجھے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے 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 شاہ جی، اعلان کرنے کا تو ہے ہی مسلمان بابا، تجھے جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں سرکار نے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار نے، میں اصل شاہ جی کیا کروں، میری مجبوری ہے، لقب مومنین نے مجھے دیا ہے سفیر امن، میں نے کرنی ہے صرف امن والی گفتگو، دوسری گفتگو کرنی نہیں ہے، ابھی حکم نہیں ہے، لیکن امن کی گفتگو کے تحت ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا۔ مہربان دوستو، قابل قدر مسلمانان عالم، صرف تھوڑا سا غور کر لو، محمد جیسا نبی، محمد جیسا نبی بچپن میں جب سرکار ابو عبد المطلب نے محمد کو سپرد کرنا چاہا، پتہ ہے نا داتا کے پاس تھے، اتنا اندازہ ہے نا، تھوڑی سی کو کم کرنا یار، سرکار عبد المطلب کے پاس تھے، جانے کا وقت آیا، میری طرف دیکھنا، جانے کا وقت آیا، سرکار نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، سرکار کے سارے بیٹے اکٹھے ہیں، اب محمد سے پوچھا، شاہ جی بڑا قیمتی جملہ ہے، میں نے کہنا نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں کہہ رہا، ہو سکتا ہے سرکار ہی سننا چاہتے ہوں، ہاں بابا غور کیجئے گا، بابا بڑا روحانی ماحول ہے، اللہ جانتے جمائی نہ لینا، ادھر ادھر تھک جا چپ کر کے چلے جانا، ادھر بڑے کرم ہونے ہیں، یہ کرم ہے سرکار کا، شہزادے کی مہندی ہو اور آل محمد نہ آئے ہو، ہاں بابا بسم اللہ کریں، میں بھی اس پہ بھی بات کرتا ہوں، بات کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا، میرا ساتھ دینا۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا، میرا آخری وقت ہے، میں محمد کی سپرداری دینا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا محمد تو اس کی سپرداری میں جا، تو اس چچا کی سپرداری میں جا، نہیں، میں کون ہوں؟ بے شک دادا ہوں، میں کون ہوں محمد کو ادھر 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 بھیجوں؟ محمد کی مرضی جس کے پاس جائے، اس کی مرضی جس چچا کے پاس جائے، سارے چچا سامنے بیٹھے، پہلا چچا آیا، محمد دادے کے ہاتھوں میں بیٹھ کے، گود میں بیٹھ کے ہاتھوں سے مسکرا کے کھیل رہے ہیں، کھیل کیا ہے؟ تدبیر کائنات میں مصروف ہے۔ دوسرا چچا آیا، بسم اللہ بابا، دوسرا چچا آیا، سرکار پھر وہی انگلیوں کے ساتھ، تیسرا چچا آیا، سرکار نے پھر توجہ نہ کی، سارے چچا آتے گئے، جب سامنے جناب ابو طالب آئے، جناب عبد المطلب کو کہنا نہیں پڑا محمد کیا ارادہ ہے، محمد نے عبد المطلب کی گود چھوڑی، ابو طالب کی گود میں بیٹھ کر، یہ گود چھوڑ کر وہ گود پکڑ کے اس گود میں بیٹھ کر پوری دنیا میں خاموش اعلان کر دیا، میں محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے میں وہ کروں، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ گود ابو طالب میں جا بیٹھے، کیا کمال پرورش کی سرکار نے، کیا کمال۔ ایک چھوٹا سا اور جملہ بھی ادا کرتا ہے، واقعی یقیناً سرکار ابو طالب آ گئے ہیں درمیان، یہ کوئی راز ہے۔ ہاں ایک اور چھوٹی سی بات سنتے جاؤ، صبح صبح اٹھ کے بچہ گھر کے بڑے کو سلام کرتا ہے، عادت ہے، بچوں کو یہ عادت سکھائی جاتی ہے، بچوں کو یہ عادت بابا کہا جاتا ہے، سکھائی جاتی ہے، بابا صبح صبح اٹھ کر اپنے بڑے کو سلام کرو۔ مجھے نہیں پتا ابو طالب کون ہے، 40 سال محمد صبح صبح اٹھ کے جس کو سلام، صحیح واہ، صحیح واہ، صحیح واہ بابا، کیا بات ہے صحیح آپ کے مزاج کی، صبح صبح اٹھ کے، اللہ اکبر، صبح صبح اٹھ کے سرکار سلام کریں۔ اچھا سلام کبھی کافر کو کیا جب؟ ہائے ہائے، یہ شاید بڑا کراچی کا سفر کر کے، ریاض بھائی شاید آپ کے لیے جملہ تھا، سفر کریں آگے،
हाज़ाओ मिन फज़ल, बात भूली तो नहीं, हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी। बंदे ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीद के लिख दिया, हफ्ते बाद मूड बन गया ज़मीन बेच दो। अल्लाह का फजल बिकता थोड़ा है, बड़ी अहम बात है। फिर अल्लाह के फजल की दूसरी निशानी, ये पहली निशानी, दूसरी निशानी, अल्लाह का फजल वो नहीं होता, पहला मैंने बताया जो आर्जी हो वो अल्लाह का फजल नहीं होता। दूसरा, अल्लाह का फजल वो नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता जो फजल के काबिल ना हो और उस पे किया जाए, नहीं होता। जो फजल के काबिल ना हो उस पे अल्लाह का फजल नहीं होता, जो अल्लाह के फजल के काबिल हो उस पे अल्लाह का फजल होता है। आ जाओ, ये मैंने पाक फरमान आपके सामने पढ़ा, और तारीख की जानिब चलते हैं, ढूंढते हैं किन पर अल्लाह का फजल हुआ और फजल किसे कहते हैं। फजल अल्लाह का किसे कहते हैं। शाह जी मैंने एक नुक्ता देना है हसनैन, लुत्फ लोगे। 6 मुहर्रम की शब है, अयाम अज़ा है, ये दिन हमारे इरफान इकट्ठे करने के, हमें करबला से दर्स लेने के हैं। वो मैं अगली मंजिल पे आपको अर्ज करता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा खिताब तवील हो जाए, 3 बजे तक का टाइम मुझे उन्होंने दिया है। भाई क्या बात है भाई, सलाम है, रखा रहे आलम पाक, बेटा रखा है तो निशानवाद। एक भाई ने 4 का टाइम दे दिया, एक ने 5 का दे दिया। क्या बात है भाई, हैं जी, क्या बाबा ठीक हो? 4 और अच्छा, बिस्मिल्लाह, देखते हैं कहां तक सुनते हो। अब एक बंदे ने भी आंख बंद की है, जमाई ली, आधा घंटा कम हो जाए। हाँ हाँ, वो इरफान की मोती है ना। हाँ, अल्लाह का फजल, मेरी तरफ से तवज्जो कीजिएगा, फ्रेश हो गए माशाल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो करें। इरफान का मोती संभाले। अल्लाह का फजल जो जिस लायक ना हो उस पर नहीं होता। तारीख की जानिब चलते हैं, ढूंढते हैं किस किस पर, किस किस मौके पर अल्लाह का फजल हुआ, कौन कौन इस काबिल था और फजल होता क्या है। मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह का फजल उसे कहते हैं जिसको हासिल करने के बाद उसके अंग अंग से अल्लाह का दीदार हो। मैं मुश्किल बात कर गया, नहीं मैं इसको आसान करता हूँ, बंदे परेशान ना हो जाए। मैं ये कहता हूँ अल्लाह का दीदार कैसे हो सकता है। आज भी ऐसे नेक लोग हैं, अल्लाह के आला बंदे हैं, जिनको देख के बंदा कहता है उसको देख के अल्लाह याद आता है। अंग अंग से क्या, एक जनाबे मूसा के जाने पर एक चिंगारी से अल्लाह जाहिर हो सकता है जिस अंदाज में भी, तो क्या अल्लाह की मखलूक खुदा जानते हैं, हदीसें बयान की नहीं गई, कहा गया ए इब्ने आदम तू वो कर जो वो चाहता है, फिर तू जो चाहेगा वो करेगा। शाह जी ये हदीसें बयान नहीं गई, यानी बंदे को कहा गया तू इंसान बन, फिर वो रहमान बन के तुझ में बोलेगा। हाँ शाह जी, ये मासूम का भी फरमान मौजूद है हमारी कुतुब में। मौला फरमाते हैं जो अल्लाह का मोती हो, जो मोती हो, आतिउल्लाह आतिउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करता हो, अल्लाह के रसूल की इताअत करता हो, उलिल अम्र की इताअत करता हो, फरमाते हैं फिर हम वादा करते हैं वो नहीं बोलेगा उसकी ज़बान से हम बोलेंगे, वो नहीं देखेगा उसकी आंखों से हम देखेंगे, वो नहीं करेगा उसके हाथों से हम करेंगे। बात पहुंच रही है? थक तो नहीं गए? नहीं, आपके ज़हनों में खुदावंद मुताल वो है कि बस जो ऊपर रहता है, ना ना ना, मजलूम लोगों के साथ साथ होता है। मजलूम की आर्श पे क्यों जाती है? वो साथ होता है।
جس کے ساتھ زیادتی ہو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. شاہ نواز شاہ جی میری طرف دیکھیے گا. بندے تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں, پریشان ہو گئے. سید نے کیا جملہ کہہ دیا. بھائی بسم اللہ حیدری صاحب, کوئی بندہ جس میں اللہ کرم کر دے, جس پر فضل ہو جائے, اس سے پوچھو یہ نیک کام کیوں کیا. وہ کہتے اس میں میرا کوئی کمال نہیں, اندر والے نے شفقت کی ہے, اندر والے کی عنایت ہے. جو میرے اندر رہتا ہے یہ وہ نہ کرتا میں نہ کرتا. میں محتاج محض ہوں, میری اوقات نہیں, میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے. پھر وہ کہہ سکتا ہے میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. اور تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل محنت, سرکار کی کل محنت, جس نے اس عقل کے دریچوں کو کھول کر اندر بٹھائی, اس سے جب پوچھا گیا, ریاض دیکھنا میری طرف, میں ایک اہم موڑ پہ اس سے جب پوچھا گیا بابا اللہ کا فضل کیا ہے, جناب سلیمان محمدی چلتے چلتے رک کر محمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اشارہ کر کے کہتے ہیں میرے لیے یہ اللہ کا فضل ہے. میرے لیے بسم اللہ میں حاضاؤ من فضل ربی, یہ اللہ, اس کے انگ انگ سے اللہ ظاہر ہے. اللہ اکبر. کیوں نہیں, گھبرانا نہیں, اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ ہمیشہ چھپا رہتا ہے. اس نے کہا میں پہچانا جاؤں, میں نے آل محمد کو بھیجا. وہ تو چھپا ہوا خزانہ ہے, اس نے اپنی پہچان ان کو بنا کے بھیجا. اب آگے فرمایا گیا جو رویہ تم ان سے رکھو گے, یاد رکھنا وہ رویہ تم نے مجھ سے رکھا. یہی میرے مظہر ہے, یہی میرا اظہار ہے, یہی وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ ہیں تو کائنات ہے, یہ نہ ہو. یہ میں نے کہا بڑے بڑے عرفا نے کہا گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے, مصیبتیں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. اس کا مطلب جب تک اللہ کا فضل ہو. ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ تقریر رٹنی ہے بیٹا. ہاں یہ ذرا مختلف تقریریں ہیں. آج جو سفر کرتے ہیں, میں سمجھ تمار سے پوچھا گیا میں اللہ کا فضل کون ہے. محمد سامنے نہیں تھے, علی کو دیکھ کے کہتے ہیں حاضو من فضل ربی. شاہ جی ہیں جی, اس نے اپنی مرضی سے کہا نہیں, محمد نے غدیر پہ کہا جس جس کا میں ہوں اس کا یہ ہے. یعنی پورا اتھارٹی لیٹر دیا, سمجھتے ہو نا بابا, پوری اتھارٹی دی. جس جس کا میں مولا, مولا محمد نے مولا علی کا تعارف کرا کے دنیا کو بتایا جس جس کا میں ہوں اس کا یہ ہے. آگے ایک دعا بڑی کمال کی. 18 ذی الحج مقام میں خم غدیر پر, میں نظر آ رہا ہوں بابا آپ کو, بسم اللہ بابا, خم غدیر پر میری سرکار نے علی کو تاج پہنانے کے بعد اللہ سے ایک دعا مانگی, اللہ تو اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی کرے. تو اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی کرے. اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں, میری تقریر آرام سے سننا. میرے جانے کے بعد جام شروع یہ نہ کہے جی یہ نصیری تھے, جی غالی تھے, یہ فلان تھے, یہ ڈمکان تھے. بابا نصیری ایسے نہیں ہوتے اور غالی بھی ایسے نہیں ہوتے. میں تو ایک 4 مصرے پڑھتا پھر رہا ہوں ہر جگہ پہ. شہر دل کو کوفہ نہیں ہونے دیں گے, ابن سیدہ تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے, ابن سیدہ مہربانی تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے. یا رب اٹھا لے ان نصیری اور غالی کو, یہ کبھی 313 نہیں ہونے. بس بڑی
بڑی جلدی. بسم اللہ بابا, شکریہ بابا. تو بسم اللہ حیدری صاحب. بیٹھے بیٹھے انسان سے بولا تو کسی نے کوئی بات سمجھ نہ آئی, بات کر کوشش کرو سمجھنے کی. میں گزارش, میں تو بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. دیکھو سیدو, میری دعائیں لو, میری بد دعائیں نہ لینا. ہاں, میں امت پہ مخلوق پہ رحم کرنے نکلا, میں کسی سے کچھ لینے نہیں نکلا. کیا کروں, میرے خون کی مجبوری ہے. میں سید نہ کہلواؤں تو پھر حق بنتا ہے میں کہوں میں آیا ہوں, مجھے دو گے کیا؟ پھر میرا حق بنتا ہے میں کہ نا میں تم سے کچھ نہیں لینے آیا. سندھ والو جاگنا, کرم اور رحم میں مولا سے لے کے تمہیں دینا چاہتا ہوں. یقین جانا, ایسا کرم اور رحم لے کے دینا چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے, تمہارا حق ہے جو تم بھول چکے ہو, تم تھوڑا سا ذہنوں سے نکال چکے ہو. وہ چاہتا ہوں کرم اور رحم مل جائے, اور ایسا کرم اور رحم مل جائے جس طرح سرکار قلندر تم پہ شفقت کر چکے ہیں. صرف غور فرمانے کی ضرورت ہے. یہ غازی کا عالم پوری سندھ دھرتی کے چپے چپے پر, قلندر سرکار کی مرضی یہ تھی کہ میں پوری سندھ دھرتی کو غازی کی خوشبو وفادار بناؤں. اللہ جانتا ہے, سندھ دھرتی کو وفادار بناؤں. غازی کا عالم ان کو وفادار بنائے گا. میں نے ہاتھ جوڑ کے خیال سے پوچھا, خیال میں تو باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا سرکار ان کو وفادار کن کا بنانا چاہتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں بھی مہدی کا منتظر ہوں, ان کو بھی مہدی کا وفادار ہوں. ہاذا من فضل ربی, اللہ کا فضل. یا علی, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا اللہ کا فضل ہے, یہ نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں پر اللہ کا فضل تھا, آج بھی ہے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے علی کا ذکر عبادت تھا, آج بھی ہے. صحیح ہے, عارضی اللہ کا فضل نہیں نا, آج بھی عبادت ہے, آج بھی عبادت ہے. اچھا عبادت پہ ایک چھوٹی سی بات آ گئی. سرکار انبیاء نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. اچھا ایک دن مزاج محمد بدلا. اچھا ایک چھوٹی سی عرض کروں, آپ جس جگہ رہتے ہو یہاں کی مسجد میں نماز پڑھنا ثواب ہے الحمدللہ, گھر سے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. بندہ گھر میں اکیلا نماز پڑھے زیادہ ثواب ہے, جماعت کے ساتھ پڑھے. مسجد نبوی میں ثواب اس سے زیادہ ہے. یعنی آپ کو موقع دیا جائے, بابا سارے مسجد نبوی نماز پڑھنا چاہتے ہو, تم کہو گے ہاں میں, وہ کہے گا میں, یعنی ثواب زیادہ, فضیلت زیادہ. محلے کی مسجد سے مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ. ایسے ہے نا, مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ. اگر آپ کو کہا جائے جی 2 چانس ہیں, آپ کی مرضی, اپنے علاقے منظور آباد جامشوروں کی مسجد میں نماز پڑھو یا تمہیں موقع دیتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھو, آپ سب کہو گے مسجد نبوی. کیوں بابا؟ فضیلت ہے. فضیلت والا کام تم اور بڑھ چڑھ کے کرو گے. ہاں جاؤ جی, میں بات لے آیا ہوں, بات نہ گرانا زمین پہ. ریاض بھی کراچی کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. بسم اللہ بابا. بڑی دور دراز سے دادو اور کہاں سے, حیدرآباد سے مومن تشریف فرما ہو, سب کے لیے جملہ ہے, مشترکہ جملہ ہے. جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, اسی محمد نے ایک دن فرمایا میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت. بہت شکریہ. افضل سمجھ آ گیا تو یہ بات سمجھ آ جائے گی. مہربانی یار, سلام ہے یار, کیا جام شوروں میں آ جائے آپ کا, کیا بات ہے بابا. بسم اللہ. یا امام المنتظر, اللہ جل, اللہ جل. یا امام المنتظر, اللہ جل, اللہ جل. یا امام المنتظر, اللہ جل, اللہ جل. ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی بابا درود اس سے آگے بھی تھوڑا پڑھا گیا کرو. بابا آپ کے امام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بھی ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اگر کہو گے نا اجل فارجہم,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آپ امام فرماتے ہیں عجل فرجہم پڑھنے والا نہیں مرے گا جب تک مرنے سے پہلے مہدی کو نہ دیکھے. ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ. شکریہ. انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا. بھول جائے تو حیدری صاحب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ہاں نعرہ حیدری. توجہ ہے بابا. ھذا من فضل ربی. نسم تمار نے علی کو دیکھ کے کہا ھذا من فضل ربی. کیسا اللہ کا فضل ہے آج بھی جاری ہے. علی علی بھی جاری ہے, علی کا ذکر بھی جاری ہے. یہ ہے نا اللہ کا فضل. آؤ میرے ساتھ سفر کرو. زیادہ دور نہیں لے چلتا, کربلا لے چلتا. 72 سے پوچھتے ہیں اللہ کا فضل کون ہے. حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں, حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. ھذا من فضل ربی. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل عارضی نہیں, یہی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہوتا کن پر ہے؟ جن کو اللہ کا فضل سمجھ آ جائے ان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. مختصر سا کلیہ میں نے آپ کو عرض کیا. جن کو اللہ کا فضل سمجھ آ جائے انہی پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. جن کو اللہ کا فضل سمجھ نہ آئے وہ 9 لاکھ ہوتے ہیں. جن کو سمجھ آ جائے وہ 72 ہوتے ہیں. بھاری ہیں اللہ کے فضل کو سمجھنے والے ان پر جو سامنے کھڑے ہیں. ایک ایک عاشق امام حسین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آقا ایک تو پہلے ہم نے جانا ہے, ہمارے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہ ہو. یہ ہے سلام کے لائق ہے. مولا ہمارے ہوتے ہوئے تجھ پہ آنچ نہ آئے. آقا ہم شہید ہو جائیں, مارے جائیں, تجھے کچھ نہ ہو. دوسرا, ہر شہید مولا سے اجازت لے کے جاتا ہے. آگے سے جنگ کرتے ہوئے رجز پڑھتا ہے. رجز پڑھ کے اپنا تعارف کراتا ہے, میں کون ہوں, مجھے کس نے بھیجا, میں جنگ کرنے آیا ہوں. رجز کے دوران نیاز مہدی ہر عاشق کی بات کرتا ہے. بات کر کے کہتے ہو یزیدی فوج ہو, تم 9 لاکھ ہو, 9 کروڑ بھی ہو, اگر امام کی اجازت ہو تم ہمارے لیے کیڑے مکوڑے ہو. اگر فضل ربی کی اجازت ہو ہم ہی کافی ہیں تمہیں. کیا کریں, امر امام میں پابند ہے. یہ تھے اللہ کے فضل لینے والے ہستیاں. ہاں صاحبان, اللہ کا اتنا فضل ہے آج بھی نہیں ختم ہوتا, آج بھی جاری و ساری ہے. کرو سوال, سید آج کہاں ہیں کربلا والے؟ بھئی یہاں بھی ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے حسین سے مانگا تھا حسین کا قرب. مولا جب فرماتے رہے چلے جاؤ, راضی بھی ہوں, بیعت بھی واپس لیتا ہوں, جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. عاشقوں نے کہا آقا نہیں تم, آقا تیری ذات. سرکار نے جب بار بار فرمایا, انہوں نے کہا آقا اچھا ایک احسان فرمانا, ہمیں اپنے آپ سے علیحدہ نہ کرنا. اب اللہ کے فضل وصول کرنے والے کہاں ہیں, یہی ان کا کمال ہے. اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو یہ تمہیں حسین کے ساتھ ملیں گے, کہیں بھی ڈھونڈو گے حسین کے ساتھ ملیں گے. میں یہاں سے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں, یا بانی کو کہیں بھی سید کو بلایا تھا لاہور سے, ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا, ہم 72 کو کہاں ڈھونڈیں؟ ان کو بتا دینا سید خالد دعوانی کر گیا, دلیل بھی دے گیا. انہوں نے مانگا تھا قرب, اگر ان کو تلاش کرنا ہو کربلا کی مٹی میں غور سے دیکھنا, جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں 72 نظر آئیں گے. یہ ہے اللہ کا فضل. یہ شاجی ہے اللہ کا فضل ہے.
کیا کمال ہے، تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھی تو میرے 2-2.5 گھنٹے پڑے ہیں۔ بسم اللہ ہاں یہ اللہ کا فضل۔ جلدی سمیٹوں گا، ویسے بائی دا وے بات کیے، ذرا فریش ہو جائیں، میں نے نتیجہ دینا ہے، نچوڑ دینا ہے، 2 جملے مصاحب اور آپ سے اجازت لینی ہے، اتنے بھی عرفان سنبھال لو، بڑی بات ہے۔ ہاں میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ موقع سرکار کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، نہ اس وقت مجھے جلدی ہے کہ میں نے کہیں پڑھنا ہے، ورنہ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ یقیناً میرا یہاں خطاب کرنا اور امام کا مجھ سے خطاب کروانا دلیل ہے اس بات کی، یہاں ضرور امام کے ناصر چھپے ہیں جو اب ہمت کریں گے اور سردار تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا ہمت کیا کرنی ہے؟ ہمت کیا کرنی ہے؟ ایک کونے جنگل کے بیٹھ کے اللہ جل مولا مولا کرنی ہے؟ نہ، دنیا کا سارے کام کرنے ہیں، مزدوری، محنت، نوکریاں، کاروبار کرنے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، گھر سنبھالنا ہے، جانور ہیں ماشاءاللہ سامنے کھڑے ہیں، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ پھر انوکھا کیا کرنا ہے؟ بس صرف ایک کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جو ملے راضی رہنا ہے، نہ ملے رونا نہیں ہے۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، رونا آپ کا کام نہیں۔ او جی میں اتنا محنت کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا، بابا یہ آپ کا کام نہیں، آپ محنت کرو، دینے والی ذات وہ ہے، ان کی برکت سے تمہیں دے دے گی۔ اچھا اگر تھوڑا ملتا ہے نا، شاہ جی ایک جملہ میں نے کہا نا ذات سے ہی سرکار، ہاں پکی بات ہے، لکھوا لو، اگر تھوڑا ملتا ہے سکھی رہو گے، جس کے پاس تھوڑا ہونا آگے پوچھ کچھ تھوڑے کی ہوتی ہے۔ جملہ بہت بڑا شاہ جی میں کہہ گیا، ہاں جان شورو اگر میرے جملے پہ غور فرما لے، پوچھ گچھ تھوڑے کی ہوگی، آڈٹ تھوڑے کا ہوگا، جتنا مال زیادہ اتنا آڈٹ ہے نا شاہ جی؟ ہاں تھوڑی ہوگی، پوچھ گچھ تھوڑے کی ہوگی، مال زیادہ تو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ جو دفتروں میں کام کرتے ہو آڈٹ ہوتا نہیں، اور جب آڈٹ ہوتا ہے پھر بندوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کے بندوں کو دنیا کے مال کا آڈٹ کرانے کے لیے ٹانگیں کانپتی ہیں، اس کا دیا ہوا مال، ٹھیک ہے بابا، بڑی بات ہے، سو بسم اللہ، شکر ہے بابا، شکر ہے۔ یہ بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ مزاج میں تبدیلی لانی ہوگی، کرداروں میں تبدیلی لانی ہوگی، اگر سرکار کے مطابق بننا ہے۔ 5 محرم کا دن گزر گیا، 6 کی شب ہے، عہد کرنا ہوگا سرکار قاسم کے سہرے کو گواہ بنا کر، کیا آج کے بعد یہ آنکھیں امام کی امانت ہیں، پھر تو سید کے آنے کا فائدہ ہے، یہ نہ کر سکے پھر فائدہ نہیں، اور گھاٹے میں رہو گے، یقین جانو پھر کہو گے دنیا سے جانے کے بعد کاش ہم سمجھ جاتے ہیں۔ قرآن کی کتنی آیتیں جس میں اللہ کہتے ہیں مخلوق بعد میں کہے گی کاش میں یہ سمجھ جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، اس وقت کاش کاش کرنے کا فائدہ ہی نہیں، وقت ہاتھوں سے گزر جائے گا۔ اگر مولا کے لیے آپ نے یعنی اللہ کے فضل کو اپنے لیے قرار دلوانا ہے، دنیا کی ہر عورت ماں، بہن، بیٹی کلیا دیکھیں شاہ جی کنی داد ملی ہے میں نے، ہیں شاہ جی کتنی داد ملی ہے مجھے؟ نعرہ حیدری، حیدری صاحب آپ تو سمجھ گئے، آپ کی تو مجبوری بن گئی نا داد دینا۔ جی ہاں توجہ کیجیے، یہ مشکل کام نہیں ہے، خدا جانتا ہے، کوئی شیطان ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا، یہ عورت جا رہی اس کو دیکھ، یہ موبائل کھول گندی چیز دیکھ، شیطان ہمارے سر پہ ڈنڈے لے کے نہیں کھڑا، اس وقت ہم خود شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ وہ کمزوریاں، حالانکہ اللہ جانتا ہے یہ ممبر پہ بیان کرنے والی نہیں ہے، کوئی دوسرے سنیں گے وہ ہنسیں گے کہ شیعہ کردار کے اتنے کمزور ہیں۔ بابا یہ محب کردار کے اتنے کمزور ہیں، شیعہ کرداروں کے کمزور نہیں ہوتے ہیں۔
क्योंकि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मुहिब और शिया में। मैंने अली आबाद में भी कहा, मैं दोबारा भी दोहराने लगा हूँ, मुहिब और शिया में जो अली आबाद में थे 100 बिस्मिल्लाह जो नहीं थे, कोई बात नहीं मित्र देखिएगा, जो थे बिस्मिल्लाह नहीं थे तो सुन लो, मुहिब और शिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुहिब के बारे में जब इमाम से पूछा गया मौला मुहिब कौन होता है, शिया कौन होता है, इमाम फरमाते मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हो। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है। बाबा बात पहुंच रही है बाबा, शहजादे पाक का सिर आगे है तो इसलिए आप नजर नहीं आ रहे। शिया वो होता है जिन्हें वो चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, अपने अंदर जज्बाए मुहब्बियत से शियत पैदा करो। और जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इमाम ने फरमाया ना किसी गैर औरत को देखना हराम है, बस इतनी सी बात है, जिसने ना देखा ये चाहने लग जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, चाहने लग, आपकी जबान में असर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, आप अली अली करते हो, मौला मौला करते हो, आपकी जबानों में सिर्फ अपनी आंखें पाक कर लो, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपकी टेंशनें खत्म हो जाए, आपकी परेशानियां खत्म, आपकी नाशुक्रियां खत्म, सिर्फ आंखें पाक कर लो। मैंने एक हिंदू से ये रिहर्सल करवाई, मैंने कहा रियाज साहब, मैंने कहा 40 दिन मेरी दिशा आंखें पाक रख, कहते भगवान नजर आएगा। मैं इंशाअल्लाह, हाँ यकीन करो। कहते हैं सैयद मैं आपके कहने पे अमल शुरू कर रहा हूँ, आज के बाद मैं किसी नामहरम को नहीं देखूंगा, कोई भी नजर आई ऐसे देखूंगा जैसे मैं बचपन में माँ समझ के देखता था। यकीन करो 40 दिन तो दूर की बात है, 28-29 दिन बाद मैसेज करता है मुझे, मैसेज करके कहता है सैयद नमस्ते। मैं कहा बाबा क्या हुआ, कहते रात भगवान मिल गया। शाह जी इतना अमल तो हम कर सकते हैं, है बाबा, ये तो हमारे बस में है ना बाबा, है जी वाह, आपकी क्या बात है, ये तो हमारे बाबा बस में है, हम ये कर सकते हैं और हमने ये करना है। और इंशाअल्लाह जब हमने किया, इंशाअल्लाह हमारा मकाम भी आला हो जाएगा, हमारा मकाम भी बढ़ जाएगा। हो सकता है आशिकों से भी बढ़ जाओ, सलमान से बढ़ जाओ, मैसम से बढ़ जाओ, 72 से बढ़ जाओ, परेशान नहीं होना, दावा नहीं दलील देने लगा हूँ, फर्क है। क्यों बढ़ जाओगे, उन आशिकों ने अपने इमाम की मानी थी, इमाम को देखकर। देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। साईं क्या बात, माशाअल्लाह से भाई माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, कुछ ना कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर पाया हूँ। इंशाअल्लाह भूलेंगी नहीं बातें, बार बार इन पे सोच के फिक्र करो, इन पे गौर करो, हम कहाँ पीछे रह गए, हमें आगे आना है, हमें उस मकाम तक पहुँचना है जिस मकाम पे हमारा मौला देखना चाहता है। ये करबला किस लिए है, ये हुर किस लिए है। अभी मैं अर्ज कर रहा था खनोट में, मैंने कहा जनाब हुर समझ ही नहीं आया किसी को, जिसको समझ आ जाता है वो एक दफा माफी मांगता है। बाबा सिंध वाले मानो, सिंधी मानो, बाबा मेरी बात ना भुलाना बाबा, एक दफा मर्द माफी मांगता है, औरत नहीं। एक दफा माफी मांगे, फिर मांगे, फिर मांगे, फिर मांगे, नहीं, मर्द बन के गलती हो गई, माफी कर, माफी दे, आया बैठा हूँ, हाथ मेरे खड़े हैं, जो था मैं आ गया। आगे हो हुसैन मिजाज, आगे हुसैन जैसा, आगे हुसैन की दस्तार वाला, वो फिर करीम भी अपने करीम ही होगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, जो तू था वो छोड़ दे, अब तो आ गया है, आ जा। अब तो आ, बिस्मिल्लाह से, अब तो आ गया है, बिस्मिल्लाह, आ जा। मौला हमारे मुंतजर है, इमाम के वफादार बनो, इमाम के आशिक बनो, इमाम की खातिर एक दूसरे को माफ करो, इमाम की खातिर इकट्ठे हो जाओ, इमाम की खातिर बड़ों की इज्जत करो,
امام کی خاطر چھوٹوں سے پیار کرو. امام کی خاطر کسی کا عقیدہ کم ہے یا عقیدہ زیادہ ہے چھوڑ دو, اپنے عقیدے کو سنبھالو. شاہ نواز میں سندھ کی دھرتی پہ ایک اعلان کرنے لگا ہوں, آنے دو مہدی کو, میں دیکھوں گا کس کا کتنا بڑا عقیدہ ہے. خدا جانتا ہے. بسم اللہ بابا, میں دیکھوں گا کس کا کتنا, کون ٹھہرتا ہے, ہاں کون بھاگتا ہے کون ٹھہرتا ہے. یہ کربلا دہرائی جائے گی. کون ٹھہرتا ہے, ٹھہرا. بسم اللہ, امام کو آنے دو, نظر آ جائے گا. عقیدے کا پکا تو ادھر ہی پتہ چلے گا کس کا عقیدہ مضبوط ہے. یاد رکھنا عقیدہ اسی کا مضبوط ہے جو دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھاتا, 3 انگلیوں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. مہربانی نوجوان, بہت شکریہ, کھڑے ہو. 3 انگلیوں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں. انگلی دوسرے پہ اس وقت اٹھاؤں جب میں آپ کامل بن جاؤں. بسم اللہ بابا, بہت شکریہ. بسم اللہ بابا, منظور آباد جام شورو, میں راضی, بہت مشکور. بسم اللہ, بس اس سے زیادہ نہیں. آؤ تھوڑا سیرے والے کا تذکرہ کر لیں. ہائے ہائے ہائے. شاہ نواز سید, میں اس شہزادے کی جو میں نے مقاتل کی کتابوں میں نچوڑ نکالا ہے نا, اخیر کر دی ایک بندے نے, کہتا ہے سلام ہو اس قاسم پر جس کی مہندی آنسوؤں سے بھگوئی گئی تھی. ہائے ہائے ہائے. خیموں میں مہندی بھگونے کے لیے پانی نہیں تھا, نہیں تھا پانی. شہزادی شام کی ملکہ, علی کی علی بیٹی, اون محمد کی اماں, غازی عباس کی آقا زادی, جناب عبداللہ علیہ السلام کا حرم. شہزادی نے کربلا میں شب عاشور پہلی دفعہ سوال کیا جب بیبیاں کٹھی ہو گئی نا ساری. اچھا یہ پہلے عرض کرتا جاؤں شاہ نواز بھائی, عرب کی تاریخ کا آج بھی کہیں نہ کہیں رواج موجود ہے, جنگ نہ رک رہی ہو نا, کوئی نہ کوئی آگے دولہا بنا کے بھیج دیتا ہے, شاید دولہے کو دیکھ کے جنگ روک دے. اور ہوتا تھا ایسے عرب میں, دولہا آ جاتا نہ تھا اس وقت جنگ روک دیتے تھے. بس یار کسی کے سہرے نہ اجڑے, کسی کے سہرے نہ توڑو, سہرے کسی کا مان ہے, سہرے نہ توڑو, روک دیتے تھے جنگ. ارمان ہے, افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے محمد کے کسی احسان کو یاد نہ رکھا. اللہ اکبر. اکثر لوگ کہتے ہیں شہزادے کی شادی, کربلا میں شادیاں تھوڑی ہوئی تھی بابا. آج بھی جو زوار ہو خیمہ عروسی کربلا میں موجود ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی, یہ بھی سرکار نے حجت امت پہ تمام کرنے کے لیے احسان فرمایا. شہزادی نے سوال کیا, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی ہے. شہزادی نے سوال کیا, آج علی کی بیٹی جتنی مستورات ہو سوالی بن کے سوال کرتی ہے, ہم نے قاسم کی مہندی بھگونی ہے, جتنا ہو سکے آنکھوں میں پانی ہے وہ دے دو. اتنا روئیں بیبیاں, اتنا روئیں شہزادیاں, اتنا روئیں, پیالہ بھر گیا. اسی سے قاسم کی مہندی بھگوئی گئی. یہ وہی مہندی ہے جن کے یاد میں شہزادے کے تم نے رکھی ہے, اسی میں چھوڑ دیا مہندی کا مضمون. وقت کافی ہو گیا, صرف ایک دو جملہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یار میں مصائب تھوڑے پڑھتا ہوں, میری جرت نہیں ہے, میرے اندر برداشت نہیں ہے. یہ عام گھر کی کہانی نہیں یار, یہ شاہی خاندان کے شاہی شہزادوں کی یار شہادتیں ہیں, یہ عام گھر کی کہانی نہیں ہے. گیا جناب قاسم, اجازت دیں امام زمانہ, آقا اجازت دیں. سرکار فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے, دولہے کو اجازت دینے میں ہمارا دل نہیں کر رہا. سیدھا ماں کے پاس, اماں اماں اجازت نہیں ملی ہے بیٹا, اجازت نہیں دی, اور میں ساتھ چلتی ہوں. شہزادی ساتھ ہے,
دیکھو میں کتنے ادب میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. شہزادی ساتھ ہیں, ماں بیٹا قریب گئے. آگے امام حسین علیہ السلام ایک مسند پہ بیٹھے, ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں. غازی عباس ساتھ کھڑے ہیں. جلدی جلدی سرکار فرماتے غازی عباس ایک کرسی اور لا, پہلی دفعہ بھابھی لگتا ہے سوالی بن کے آ رہے ہیں. اللہ مان رات کے اس پہر آنسو بہانے والوں, اللہ اکبر, اجرکم اللہ. بھابھی سوالی بن کے آ رہی ہے. شہزادی قریب آئی, امام حسن کی زوجہ قریب آئی, جناب قاسم کی ماں قریب آئی. قریب آ کے کہتی ہیں آقا ہم نے زندگی میں سوال نہیں کیا, پہلی دفعہ سوال کر رہے, ہمیں خالی نہ لوٹانا. بھابھی لگتا ہے بیٹے کی موت کا سوال کرنے آئے. مل گئی اجازت, چل پڑا قاسم میدان میں. خوب جنگ کی قاسم نے, خوب سے خوب جنگ کی قاسم نے. خیام کے دروازے پہ کھڑی ہیں جناب فضا. جناب فضا اندر آواز دے کے کہتی ہیں قاسم کی جنگ بڑی خوبصورت ہے, قاسم کی جنگ ایک ایک لمحے کی اندر خبر دے رہی ہے. اتنی دیر میں جناب فضا کہتی ہیں بیبیوں قاسم زین پہ نظر نہیں آ رہا, دھما اٹھ گیا ہے, اتنی فوج کا گھیرا آ گیا ہے, قاسم نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں قاسم کا اکیلا گھوڑا دوڑتا پھرا ہے. اس وقت سرکار قاسم نے آواز دے کے کہی میرا سلام ہو چچا, میرا آخری سلام ہو آپ پر. سرکار امام حسین گئے. جس انداز میں قاسم کو اٹھایا وہ میں نے نہیں پڑھنا, میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا جس کے لیے میں نے پورا مضمون شروع کیا. واپس آئے, مقتل میں رکھا قاسم کو, اندر ہے خیام میں. قاسم کی ماں آگے آئی, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آقا میرے قاسم نے وفا نہیں کی. بھابھی جتنا قاسم نے وفا کی اتنا کسی نے وفا نہیں کی. لے کے کیوں نہیں آئے؟ رو کے کہتے ہیں بھابھی لے آنے کے قابل نہیں تھا, میں کیسے لے کے آتا اندر. آواز دے کے کہتی ہیں آپ لے آئیں, ہم برداشت کر لیں. روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے دولے کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.